آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بغض عمران میں ایک وقت آیا کہ آپ بغض عمران میں مبتلا ہو گئے؟ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، بغیر وقت ضائع کیے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کہ آپ لابنگ بھی کرتے رہے، ایک کے پیغامات دوسرے کو بھی دیتے رہے، صحافی کو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں کی؟ کس کی؟ مولانا کے دھرنے کے دوران آپ نے پیغام رسانی کی؟ نہیں، دیکھیں آپ نے ایک لابنگ کا لفظ استعمال کیا، لابنگ ہی اور ہو گئی نا۔ ایک پیغام رسانی کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں ایک دن ایسا آ گیا تھا کہ مولانا ان کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، جن کا جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ امریکہ؟ جی۔ اچھا۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا کو یہ میسج پہنچا دے۔ آپ کو کیوں کیا، کسی اور کو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مولانا کے ساتھ میری قربت تھی اس وقت۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہے مولانا صاحب ان دنوں منسٹر کالونی میں رہتے تھے ایک بنگلے میں، ایک دن آپ مجھے لے گئے تھے۔ نہیں، آپ یہی تو خلط ملط کرتے ہیں نا، وہ دوسرا موقع تھا۔ ہاں نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں ویسے آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ مولانا صاحب سے مجھے آپ نے ملوایا تھا، ہاں، اور مولانا صاحب نے ہمیں وہ لنگڑے آم کے پتہ نہیں کون سے آم بھی کھلائے تھے۔ خیر اچھا، انہوں نے آپ کو فون کیا کہ آپ مولانا صاحب کو، دھرنے کے دوران کی بات ہے، مولانا صاحب ان کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو فون کیا کہ مولانا صاحب کو یہ پیغام دے دیں۔ تو یہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے وہاں سے بھی فون آیا، اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے آپ نے بھی کیا۔ جی، میں نے مولانا صاحب سے یہ ریکویسٹ کی، وہ زندہ ہے، کہ آپ آگے نہ جائیں۔ تو پھر مان گئے وہ؟ شکر الحمدللہ مان گئے۔ ہاں۔ تو باقیوں میں ہمیں ایسا موقع نہیں ملا تھا ہاں۔ کہ آرمی چیف نے اس وقت ہمیں بلا کے بٹھایا ہو، تو اس میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آرمی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کے دلائل کا لباب یہی تھا کہ نواز شریف صاحب اب اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کو دوبارہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میرا ان کو یہ کہنا تھا کہ میری ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اگر نواز شریف کو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو زرداری کو رستہ دے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا نہ کرے۔ یہ گفتگو میں نے کی تھی۔ کیوں عمران خان آپ چاہتے تھے کہ نہ کریں؟ دیکھیں، پہلے تو میں چاہتا تھا نا ان سب کو، وہ بھی ان کی عدم مداخلت کا کہ بھئی آپ لوگ مداخلت وہ نہ تو آپ کریں، ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میری عمران خان صاحب کے بارے میں رائے بالکل مختلف تھی، جو آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے، میری رائے بالکل مختلف تھی۔ میری ایک تو یہ سوچ تھی کہ شاید یہ آگے جا کے چل نہ سکے سعودی عرب کے ساتھ، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بڑی قربت اور وہ ہو گئی تھی، ان پہ ڈیپینڈنس۔ دوسرا میرا یہ خیال تھا کہ یہ چین کے ساتھ نہ چلیں اور یہ سی پیک کا معاملہ خراب کر دے۔ تو تیسرا میرا یہ خیال تھا کہ یہ چونکہ تجربہ کار نہیں ہے اور اس وقت ملک کو تجربہ کار قیادت کی ضرورت ہے، تو پہلے ان کو نچلے سطح پہ کسی جگہ حکمران بنا کے، تاکہ وہ حکمرانی کے رموز اور آداب سیکھ لیں، تو اس کے بعد ادھر آ جائیں۔ لیکن اس وقت وہ لوگ وزد تھے کہ نہیں، اسی مرتبہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور پھر بنا دیا ان کو۔ یعنی آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ مداخلت کریں، اور آپ ساتھ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نچلی سطح پہ رکھیں، تھوڑا سا ٹرینڈ کریں، پھر اوپر لائیں۔ اچھی بات ہے، آپ کی رائے مجھے احترام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اس پہ پہلے ہماری گفتگو ہو چکی تھی، لیکن پھر آپ ساتھ یہ کہتے ہیں اگر عمران خان کو نہ لائیں، زرداری کو لیں، اگر نواز شریف کو نہیں لانا تو زرداری صاحب کو لائیں۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو بھی آپ نے پہلے بتا دیا، اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، کوئی یہ صافی کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ غلط ہوا ہو سکتا ہے کچھ افراد و تفریط ہوا ہو۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بغض عمران میں ایک وقت آیا کہ آپ بغض عمران میں مبتلا ہو گئے؟ نہیں۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف ایک ذاتی لڑائی لڑی؟ نہیں، میں نے ذاتی لڑائی کیسے لڑی؟ کیونکہ ایک وقت آیا جب سوشل میڈیا پر آپ کی والدہ، جو میری ماں جیسی بھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب ان کے خلاف بات ہوئی تو آپ ذاتی لے گئے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ جذبات کا غلبہ آیا ہو ماں کی گالی سننے کے بعد،
اور کچھ مجھ سے افراط تفریط ہوا ہو، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں اور کہ کوئی ہماری ذاتی لڑائی تھی، میری عمران خان صاحب کے ساتھ نہ سیاست کی لڑائی، نہ جائیداد کی لڑائی، نہ علاقے کی لڑائی. ٹھیک، اگر میں یہ موقف نہ رکھتا تو میں عمران خان کے قریب ترین صحافیوں میں ہوتا. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. لیکن میرا اپنا ایک موقف تھا، ان پہ تنقید میں نے دوسروں کی نسبت زیادہ کی ہے. دوسرے صحافی چونکہ اس چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایک سیلیبریٹی تھے نا، کرکٹ کے بھی سیلیبریٹی تھے، پھر ایک سوشل ویلفیئر کا بھی سیلیبریٹی تھے، تو وہ زیادہ ریٹنگ دے رہے تھے. تو کچھ صحافی ان کو ریٹنگ کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے. لیکن حیرت کی بات ہے، عمران خان پہ آپ تنقید کر رہے تھے، لیکن جنرل فیض سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، جنرل پاشا سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور حتیٰ کہ ایک طرف عمران خان سے لڑائیاں تھیں اور دوسری طرف ریحام خان آئیں، آپ نے تحفے تحائف دیے اور چادر ان ڈالی اور پھر انٹرویو کیا. جی ناظرین کا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے آپ نے. ویڈیو میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ارشاد بھٹی صاحب جو ہے وہ سلیم صافی کا انٹرویو کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کا اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ یہ پچھلے خاصے عرصے سے جو ہے کافی کامیاب پروگرام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ. اپنے یہ چیزیں لوگوں کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب انہوں نے کچھ پروگرام اس طرح کے شروع کیے ہیں کہ یہ کچھ نامور صحافیوں کو بلاتے ہیں اپنے چینل پہ. کچھ دنوں پہلے آپ نے حامد میر کا بھی ان کا ایک انٹرویو دیکھا، لوگوں نے کافی پسند کیا، اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے سلیم صافی صاحب کو بلایا. ناظرین کرام، یہ سلیم صافی صاحب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بغض عمران میں، جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا، کہ اس نے یعنی اتنا آگے تک یہ چلا گیا کہ پھر اس کو تحریک انصاف کے لوگوں کی ٹرالنگ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اور ٹرالنگ بھی ایسی کہ جس طرح تحریک انصاف کا شیوا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو کس طریقے سے رگیدتے ہیں. پھر اس کی جو ہے وہ جو درگت بنائی گئی، اس کو پھر لگ پتا گیا، اور پھر یہ اس کی چیخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان تک بھی گئی، جس کا یہ برملا اظہار بھی کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے صحافی کو جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، جس طرح کے ارشاد بھٹی بھی فرما رہے ہیں جو نیوٹرل. اب ارشاد بھٹی کو دیکھ لیں آپ، ارشاد بھٹی خود بھی صحافی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ عمران خان پہ جو ہے وہ ایک بے لاگ قسم کی تنقید کر چکا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تنقید کرتا ہے، لیکن اس کی تنقید بری نہیں لگتی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اس لیے کہ وہ مخلص ہو کر ایک صحافی ہو کر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، پارٹی نہیں بن رہا ہوتا. تو یہ جو بدبخت جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ پارٹی بنا ہوا تھا اس کے سامنے. تو ناظرین کرام، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ صحافت کے نام پر بھی کلنک ہے، اور ان کی اپنی جو ہے وہ شخصیت وہ بھی پارا پارا ہو کر رہ جاتی ہے. اب اس کی شکل دیکھیں آپ، اس کے اوپر نوست برس رہی ہے، یا پھر یہ ہماری نظریں ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتی. بہرحال ناظرین کا آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی میں نے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے. ابھی آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر.